ایک مفتی صاحب نے مجھے درجنوں ویڈیو بھیجی کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی وہ دیکھوں. اسی قسم کی درجنوں ویڈیو ARY پر بھی ہوں. بلکہ اکثر اس معاملے میں رسول اللہ سے محبت صرف علماء ہی نہیں کرتے، عوام میں ان سے بھی بڑھ کر محبت ہے. ہر دور میں انبیاء کے مخالفین بھی رہے، ان کے حوالے سے نازیبا زبان بھی استعمال کرتے رہے. تو یہی سب کچھ سامنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنا پڑا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے دور میں اس جرم پر سزائیں دی، صحابہ نے سزائیں دی. آپ کے بعد بھی ایسے لوگوں کو مختلف جو قاضی تھے، علماء تھے، ججز تھے اسلامی ادوار میں، وہ ان کو سزائیں دیتے رہے تاکہ یہ جرم رک جائے. اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس شخص کی جتنی کسی انسان کے دل میں عزت ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اتنا وہ اس کی بات کا اثر قبول کرتا ہے. اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے بندہ، بات وہ بھی مانتا ہے جو نہیں ماننی چاہیے، لیکن کیوں محبت ہوتی ہے. اور اس کی جائز ناجائز مانتا ہے. انبیاء کی تو ہوتی ہی ساری جائز ہیں، ہمارے نفع کی ہیں. ویسے عام میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کی فطرت جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے بہت پیار ہوتا ہے، ان کی وہ بھی مان لیتا ہے جو شاید عام حالات میں انسان نہ مانے. لیکن ان شخصیات کے حوالے سے انسان کے دل سے وہ محبت کم کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ جب محبت کم ہوگی، ادب کم ہوگا، ان سے میلان کم ہوگا، اتنا ہی ان کی اطاعت و فرما برداری انسان دور ہوتا جائے گا. اور اسی کاوش کوشش میں ہمیشہ دشمنان اسلام لگے رہے. پھر تاریخ آگے چلے جائے 2100 سال بعد اسپین میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک تحریک چلتی رہی جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، خاص طور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے دل چھلنی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے تھے. اس کے پچھلے 6 وہاں کے پادری تھے، لیکن اس دور کے بھی جو علماء، فقہاء، قضات تھے، انہوں نے اسلامی قانون جو تھا وہ اس کے نفاذ کے لیے کاوشیں کرتے رہے. اسی لیے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی جامع کتاب اسی موضوع پر ہے، کیونکہ وہ اسپین کے تھے، مالکی تھے. تو اندلس میں یہ بڑی تاریخ چلتی رہی تاکہ مسلمانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و مقام ہے یہ کسی طرح کم کیا جا سکے. اور یہ ایک اور چیز بھی ایک انسانی فطرت ہے، جس چیز کی کثرت ہونا شروع ہو جائے انسان اس کے بارے میں اتنا حساس نہیں رہتا. اور اسی لیے وہ بار بار ایسی چیزیں کرتے بھی ہیں. پھر کچھ عرصہ پہلے آپ سب کے علم میں ہے جو چیز ڈنمارک، فرانس یا دیگر ممالک میں ہوتی رہی، سرکاری سرپرستیوں میں ہوتی رہی، وہ ایک علیحدہ المیہ تھا. اب تو کچھ عرصے سے اس طرح کی خبر کو سننے میں نہیں آئی. اللہ کرے آئندہ بھی ان کو ایسی جرت نہ ہو، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن جس چیز کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کا بروقت سدباب نہیں کرتے تو وہ خطرات کی جو لہر ہوتی ہے، جو لکیر ہوتی ہے، اس کو کراس کر جاتی ہے. ایک ہے توہین کرنا، ایک ہے آپ کا ارادہ توہین نہیں ہے، لیکن اگر اس چیز کو آپ آج نہیں روکتے تو کل وہ توہین کا دروازہ کھل جاتا ہے، جسے علماء سد باب بھی کہتے ہیں، سد الذرائع بھی کہتے ہیں کہ وہ راستے پہلے ہی بند کر دیں جو کل جا کر اس طرح کے مسائل کو جنم دے. آپ کے علم میں ہے کہ جیو نیوز کے حوالے سے 10 محرم الحرام کو جو انہوں نے خاکے شائع کیے، چاہے ان کی نیت توہین کی نہیں بھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت بھی نہیں تھی، اور کسی مسلمان سے انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ ایسا کام کرے اگر ذرا بھی رتی برابر ایمان باقی ہو. بلکہ اکثر اس معاملے میں رسول اللہ سے محبت صرف علماء ہی نہیں کرتے، عوام میں ان سے بھی بڑھ کر محبت ہے.
وہ اس سے بھی زیادہ دیوانے، ہاں کوئی بالکل بے ایمان ہو جائے، لیکن جو کام کیا وہ جائز نہیں تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تو مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کو ہم کوئی بندہ ان کی چہرہ شکل صورت بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ رب تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہر عیب نقص سے پاک ہے، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ جتنے انبیاء ہیں نہ ان کے کردار میں نقص ہوتا ہے، نہ ان کی ذات میں نقص ہوتا ہے، نہ ان کی شکل و صورت میں نقص ہوتا ہے۔ باقی انسان ہیں، ولی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے معذور ہو سکتا ہے نابینا ہو سکتا ہے سماعت کمزور ہو، اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہو، لیکن انبیاء کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر عیب سے پاک رکھتا ہے۔ وہ کردار کا عیب بھی، ان کی سیرت کا عیب بھی، اور ان کا ظاہری بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عیب کی تہمت لگائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ ان کا لباس لے کر بھاگ گیا تاکہ وہ عیب لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ بے عیب ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ انبیاء میں عیب نہیں ہوتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کسی قسم کا خاکہ، یہ تو بہت بڑی جرت ہے۔ اور جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ عظیم علماء نے اس چیز کو احساس کیا، عوام نے کیا، کچھ نہ کچھ اس چینل والوں کو احساس پیدا ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوگی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی میں نے سنا ان کا معذرت نامہ بھی ٹی وی پر آتا رہا۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اسی قسم کی درجنوں ویڈیو ARY پر بھی ہے۔ جو کام جیو نیوز نے کیا، کیونکہ AI کا دور ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو کمانڈ دے دیں اور خود تصاویر بھی بنا دیتا ہے، خود ہی بلکہ ویڈیو بھی بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ اتنا آسان ہو گیا یہ کام خاکہ بنانا، کسی کی شکل و صورت بنانا، کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ آنے والے دور میں اس فتنے میں اور زیادہ وسعت آئے گی، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اور یہ لائک اور ویوز کے چکر میں آج یہ ہے نا کہ اب ان سے بھی غلطی کی ہوئی کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھاتے جائیں۔ وہ ARY کہ مجھے انہوں نے ویڈیو بھیجی، میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی وہ دیکھیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے درجنوں ویڈیو بھیجی کہ اس میں دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد کیا ہوگا، لوگوں کو انبیاء کی سیرت پتہ چلے، اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن وہیں پر ان کے خاکے پیش کر دیے، چلتے ہوئے پیش کر دیا ہوگا، بیٹھے ہوئے پیش کیا ہوگا۔ اب نیت بے شک اچھی ہے لیکن کام کیا کیا ہے؟ ناجائز کر دیا، کام حرام کر دیا۔ اس لیے یہ آپ حضرات خاص طور پر خود بھی اس بارے میں احساس ہو، کیونکہ ہمارے گھروں میں بچے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے آج، اور اس حوالے سے بلکہ گزشتہ 1-2 سال بلکہ کورٹس میں، عدالتوں میں سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جن میں بچے توہین رسالت میں ملوث ہیں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں، وہ وکلاء کے پینل سے ملے، سینکڑوں ہیں، اور بعض ایسے خاندانوں کے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے۔ وہ کیا ہوا؟ بچے ٹریپ ہو گئے، لوگوں نے ان کو کہا، لالچ دیا، جو بھی کیا ان کو استعمال کر لیا۔ اب ان کی سوچ و فکر اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن جرم ہو گیا۔ اب یہی AI ایسا فتنہ آ چکا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کا بچہ ایک ویڈیو بنائے، ایک خاکہ بنائے، وہ اچھی نیت سے اس کو اپنی فیس بک پر شیئر کر دے۔ اگر وہ توہین آمیز ہوا، ویسے تو خاکہ بنانا ہی ناجائز ہے، لیکن اگر توہین آمیز ہوا تو پاکستان کے پینل کوڈ میں 295C کا اس پر سیکشن لگ جائے گا، توہین کے الزام میں اس کو سزا ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا فتنہ آ گیا، اب سامنے آ گیا ہے، یہ آگے پھیلے گا، آپ خود بھی بچیں، علماء کرام اپنی خطابات میں عوام کو آگاہ کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ آنے والے دور میں مجھے پتہ ہے اس نے اور پھیلنا ہے۔ یہ AI کا دور ہے، ہر بندہ اسی سے آگے کام لے گا، ہو سکتا ہے یہ خود کام کرنے والا کام ختم ہی ہو جائے، یہ سب کچھ AI سے بن رہا ہو، اسی سے جنریٹ ہو رہا ہو، لیکن اس سے پہلے بلکہ حکومت سے بھی ہم ایک مطالبہ کریں کہ اس پر کوئی قانون سازی بھی کریں، بلکہ
جو اے آئی بنانے والی ایپ ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے اندر ایسا کوئی سسٹم لگائیں کہ ایسے خاکے نہ بنے. انبیاء کم از کم انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کے تار جو ہماری مقدس شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے اس کے اندر کوئی ایسا کوڈ لگ جائے، اگر کوئی کمانڈ دیتا بھی ہے تو وہ قبول ہی نہ کرے، وہاں پر بین آ جائے، رک جائے، ایسا کام نہ ہو. تو کیوں کہ جتنا انسان ادب کرتا ہے، کیونکہ یہ بے ادبی کا راستہ کھولنے والا ہے، اتنا انسان بافیض رہتا ہے جتنا ادب کرے گا. اور بعض دفعہ اگر کوئی غیر مسلم بھی، گمراہ بھی ادب کا کام کر دیتا ہے، اللہ اسے بھی دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے. تو کیا ہے، جب انسان کے اندر ادب ہوتا ہے تو ادب سے انسان کو فیض ملتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جو کل کسی بے ادبی کی طرف جانے والی ہوں، چاہے ابھی اتنا شدید جرم نہ بھی ہو، ہے تو جرم لیکن وہ شدت نہیں بھی ہے، تو کل خطرہ ہے کہ انسان اس شدید جرم میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کل یہی چھوٹے جرائم بڑے جرائم بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. اور میں پھر ایئر وائی کی انتظامیہ سے اگر میسج کہیں پہنچا تو ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو ایسے جرائم سے باز رکھیں. یونیو تو ایک سیکولر ذہن والے ہیں، آپ کی شناخت تو مذہبی لوگوں کی ہے، لہذا آپ تو زیادہ احتیاط کریں. اگر آپ کے اندر ایسا کام ہو رہا ہے، آپ کے یقیناً مالکوں کو نہیں پتا ہوگا نیچے، کیونکہ اتنے بڑا عملہ ہوتا ہے، اتنے لوگ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں اور جنہوں نے یہ کام کیا ان سے بھی توبہ کروائیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے رکیں. اگر جیو نیوز یہ کر سکتا ہے تو آپ کو تو بہت پہلے کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے لوگوں کو پتا ہو کہ ایسا جرم دوبارہ نہیں کرنا. اگر یہ ابھی نہ رکا تو آج 2 چینل ہیں، کل ہو سکتا ہے 10 بلکہ ہو سکتا ہے ہو چکا بھی ہو، ابھی ہمیں خبر نہیں پہنچی، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ریٹنگ کے چکر میں ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اہل اسلام کے نزدیک ایسی چیز جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں کے ادوار میں اللہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو اور ہمیں بھی ایسے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.